بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہے کہ ہمارے ہاں جو زمین پر پائے جانے والی اشیاء کائنات ہیں وہ کون سی ہمارے لیے حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں۔ تو اس ٹاپک کو میں کوشش کروں گا کہ قرآن حکیم کی روشنی میں آپ کو وضاحت کروں۔ تو قدرت نے جتنی چیزیں اس کائنات میں پیدا کی ہیں وہ سب سے پہلے ہیں نباتات، دوسرے ہیں حیوانات، تیسری ہیں جمادات۔ نباتات میں وہ تمام سبزیاں، پھل، جڑی بوٹیاں، دیگر اجناس جتنے بھی ساری نباتات میں شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں حیوانات۔ حیوانات میں آ کر انسان کے لیے تھوڑی سی پرابلمز ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں جو لوگ آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں جانوروں کی قسمیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بری جانور یعنی خشکی کے جانور جو خشکی پر رہتے ہیں، دوسرے ہیں فضائی جانور جو ہوا میں اڑتے ہیں جنہیں ہم عام زبان میں پرندے کہتے ہیں، تیسرے جانور جو آبی جانور جو پانی میں رہتے ہیں، ان کا گزر بسر یا گزارا ان کا پانی کے اندر ہوتا ہے۔ ان میں اب آگے کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ خشکی کے بھی 2 قسم کے جانور ہیں جسے عربی زبان میں الجوارے اور الانعام کہا گیا ہے۔ الجوارے جو ہوتے ہیں وہ درندے ہوتے ہیں اور الانعام جو ہوتے ہیں وہ چرندے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی روح سے درندوں کو الجوارے کہا گیا، یعنی کہ یہ زخم دینے والے، جسے عام ہماری زبان میں جرح لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ یعنی کہ پاڑنا چھیننا، آلات جراحی جیسے کہا جاتا ہے، لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو ان جانوروں کے جو اگلے دانت ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور یہ گوشت خور ہوتے ہیں، یہ نباتات کو سونگھتے تک نہیں ہیں۔ دوسرے جانور جو ہے نا جی، انہیں ہم چرندے کہتے ہیں، جنہیں عربی زبان میں الانعام کہا گیا۔ یہ چرندے ہیں، یہ گھاس چرتے ہیں، یہ گوشت کو سونگھتے تک نہیں ہیں، ان کی خوراک نباتات ہوتی ہے۔ اب ان میں بھی 2 قسمیں ہیں آگے۔ قرآن حکیم نے کہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 میں، احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تم پر بہیمۃ الانعام حلال کر دیے گئے۔ اب بہیمہ جو جانور ہیں نا وہ حلال ہیں، غیر بہیمہ پر حرام ہے۔ اگر قرآن حکیم ہر جانور کے نام کے ساتھ اسے مینشن کرتا، کوڈ کرتا کہ یہ جانور آپ پر حلال ہے، تو شاید بہت بڑی کتاب بن جانی تھی وہ۔ اور بہت سارے ایسے جانور موجود ہیں جو ہمارے خطے میں نہیں پائے جاتے، دیگر ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ جانور جو ہے نا یہ حلال ہیں، باقی جانور حرام ہیں؟ تو قرآن حکیم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا بہیمہ، بہم کہتے ہیں گونگے کو۔ اب گونگے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کا منہ چل رہا ہوتا ہے لیکن زبان نہیں ہوتی، آواز نہیں کر رہی ہوتی۔ اب آپ نے ایسے انعام، ایسے چوپائے دیکھنے ہیں جو جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں جگالی کرتے ہیں، یعنی ان کا منہ تو چل رہا ہوتا ہے لیکن آواز نہیں کر رہی ہوتی۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کے جو اوپر والے دانت ہوتے ہیں وہ چپٹے ہوتے ہیں، نیچے والے دانت ان جانوروں کے نہیں ہوتے۔ تو ایسے جانور بہیمۃ الانعام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے 2 معدے ہوتے ہیں۔ یہ پہلے سارا چارہ ایک معدے کے اندر لے جاتے ہیں، پھر اس معدے میں سے ایک گولا سا بنا کر وہ منہ میں لاتے ہیں، اسے چبا چبا کے دوسرے حصے میں لے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ اپنا کھانا ہضم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک فارمولہ، ایک طریقہ کار قدرت نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اس فارمولے کو ہر جانور پر اپلائی کیجئے۔ جو جانور بھی ہے نا جی جگالی کرتا ہے وہ پر حلال ہے، وہ بہیمۃ الانعام ہے۔ جو جانور جگالی نہیں کرتا وہ غیر بہیمہ ہے، وہ آپ پر لوگوں پر حرام ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو گھوڑے، خچر، گدھے کے متعلق تو واضح طور پر فرما دیا تھا یہ تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے گئے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اس نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم پر ان پر سواری کرو۔ یہ جو چوپائے ہیں یہ غیر بہیمہ چوپائے ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ آپ کی سواری کے لیے پیدا کیے۔ اس کے علاوہ بہیمہ جانور بھی 2 ایسے ہیں، بیل اور اونٹ، یہ ہیں تو حلال لیکن ان سے آپ سواری کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سورۃ انعام آیت نمبر 143 میں یہ فرمایا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَاتٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس نے مویشیوں میں کچھ سواری اور بار برداری کے لیے اور کچھ کھانے اور بچھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اس صورت میں آگے چل کر اللہ رب العزت 4 جانوروں کی 8 قسمیں نر اور مادہ کی بتاتے ہیں کہ یعنی کہ
ایسا نہیں ہو سکتا جو حلال جانور ہے اس کا نر حلال ہے مادہ حرام ہے، کسی جانور کی مادہ حلال ہے تو نر حرام ہے. نہیں، اللہ نے یہاں واضح طور پر آپ سے فرمایا کہ الزان یعنی بھیڑ، اس کا نر اور مادہ دونوں حلال ہیں. المائز بکری یعنی بکری کا نر بھی حلال ہے اور مادہ بھی حلال ہے. الابل اونٹ یعنی اونٹ آپ کا نر بھی حلال ہے اور مادہ بھی حلال ہے. والبکر اور گائے، اس کا نر بھی حلال ہے اور مادہ بھی حلال ہے. یہ جانور اللہ رب العزت نے نام لے کر آپ کو بتایا کہ یہ حلال جانور ہیں. ان کا باڈی سٹرکچر دیکھ لیجئے، ان کا باڈی سٹرکچر بالکل وہ بہیمہ والا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وہ بہیمہ ہیں، یعنی وہ جگالی کرتے ہیں. ان کے دو معدے ہوتے ہیں، ایک معدے کے اندر پورا کھانا لے جاتے ہیں، دوسرے میں پھر اسے جو ہے نا یہ ہضم کرتے ہیں. تو یہ ایک فارمولہ، ایک باڈی سٹرکچر آپ کو بتا دیے. مثال کے طور پر یہ جو بھینس ہے عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، ٹیڈی بکرے نہیں تھے اس دور میں. موجودہ دور میں آپ کے پاس برائلر ہے، یہ آج کی پیداوار ہے. یہ کس طرح حلال قرار دیے گئی؟ اسی فارمولے کے تحت حلال کیے گئے کہ ان کے اندر جو ہے نا دو معدے، دو پورٹ پائے جاتے ہیں ان لوگوں کے، ان جانوروں کے. تیسری قسم آ جاتی ہے جی، اسی طرح اب دوسری قسم ہماری آ جاتی ہے فضائی جانوروں کی جی. پرندوں کی جسمانی ساختی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اصول کار فرما کیا ہوا ہے. بعض پرندوں کے دو پورٹ ہوتے ہیں، بعض کا ایک ہوتا ہے. دو پورٹ والے پرندے جو حلال ہیں، ایک پورٹ والے حرام ہیں. ان کی ایک اور نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دو پورٹ والے پرندے ہوتے ہیں نا، یہ دانہ چگ کر کھاتے ہیں. یہ پنجوں میں لے کر یا کسی اور طریقے سے نہیں کھاتے. ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا دانہ اپنی چونچ کے ساتھ چگتے ہیں. چگ کر ان کے دیکھا ہوگا یہاں ایک چھوٹی سی گتھلی بن جاتی ہے، آپ نے مرغیوں میں اکثر دیکھی ہوگی. وہ پورا کا پورا دانہ پہلے یہاں لاتی ہے، یہاں سے پھر آگے نیچے وہ پورٹ کے اندر لے کے جاتی ہے. تو اس کے بھی دو معدے ہوتے ہیں. اب یہ اصول اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے پرندے جن کے دو پورٹ ہیں وہ حلال ہیں، جن کا ایک پورٹ ہے وہ حرام ہے. تیسری قسم آ جاتی ہے جی آبی جانوروں کی. پانی میں ہزارہ قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک آیت میں فیصلہ دے دیا ہے کہ جن جانوروں سے مصفوع یعنی رگوں میں خون موجود نہیں ہے، اس جانور پر گوشت ہی گوشت کا جملہ صادق ہے. تو ملاحظہ فرمائیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ لحم الطریہ کی اصطلاح ایسے جانور پر صادق آتی ہے جس کی رگوں میں خون نہ ہو. تو قرآن نے دوسرے مقامات پر سورۃ مائدہ میں یہ بھی فرمایا انما حرم میت و دام و لحم الخنزیر، کہ مردار جانور اور خون جو ہے نا حرام ہے. جو حلال جانور ہے مثلا بکری، بھیڑ، گائے وغیرہ بھی ہے، انہیں ذبح اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر سے وہ جو خون موجود ہوتا ہے اسے جوش مار کر باہر نکالا جاتا ہے. حالانکہ مر وہ بھی جاتی ہے ذبح ہونے کے بعد، لیکن وہ اس لیے حلال ہوتی کہ اس میں سے جو حرام چیز تھی نا خون، وہ آپ نے باہر نکال دی. تو آبی جانوروں میں سے ایسے جانور جس کے اندر رگوں میں خون نہیں پایا جاتا، وہ سارے جانور حلال ہیں. تو یہ وہ فارمولے تھے، یہ وہ طریقہ کار تھا جو اللہ رب العزت نے قیامت تک رائج کر دیا. اب پتہ نہیں کتنے ایسے جاندار آبی، فضائی، فریش سارے پیدا ہوتے رہیں گے. ہم ان جانوروں سے واقفیت بھی ہماری نہیں ہوگی، شاید ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے. لیکن ایک اصول کار فرما کر دیا اللہ رب العزت نے کہ اس فارمولے کو آپ اپلائی کریں. آبی جانور ہے تو انہیں دیکھ لیجئے کہ اگر وہ بالکل سادہ پورا کا پورا گوشت کی حالت میں، جیسے مچھلی ہے اس کی بے بہا قسمیں ہیں، اسے آپ دیکھیں کہ اس پر اپلائی ہوتی ہے تو وہ مچھلی آپ پر حلال ہے. اسی طرح جو زمینی جانور ہیں انہیں دیکھ لیجئے، وہ پرندے ہیں چاہے دوسرے دیگر جانور ہیں، اگر ان کے اندر دو پورٹ پائے جاتے ہیں، دو معدے پائے جاتے ہیں، وہ جگالی کرتے ہیں تو وہ جانور آپ پر حلال ہے. تو اسی فارمولے کے تحت آپ اپنے اصول متعین کر دیے اور ان جانوروں کو دیکھیے اور ان کو اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو دیے. انہی الفاظ کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں. آئندہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت.